مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرمائیں۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ مسجد نبوی کی فضیلت اور اس میں نماز کا ثواب۔ مسجد نبوی کو خاص فضیلت، شرف اور عظیم مرتبہ حاصل ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں جا بجا اس کے فضل اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی، وہ اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے پاک باز لوگ فروکش ہیں جو پاکیزہ رہنے کے خواہش مند ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک باز لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ امام سمہودی نے فرمایا، مسجد مدینہ اور مسجد قباء دونوں پر یہ وصف صادق آتا ہے کہ ان کی بنیاد شروع ہی سے تقوی پر رکھی گئی، جیسا کہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مسجدوں کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی، لہٰذا اس آیت میں یہ دونوں مسجدیں مراد ہیں۔ اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں پڑھی جانے والی ایک نماز دوسری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نماز سے افضل ہے، کیونکہ اس مسجد میں پڑھی ہوئی ایک نماز دوسری مساجد میں 6 ماہ تک نماز پنجگانہ پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتی ہے، اگرچہ گنتی کے لحاظ سے وہ ایک ہی نماز شمار ہوگی اور کسی دوسری نماز کی جگہ کفایت نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، البتہ مسجد حرام کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ مختلف ادوار میں مسجد نبوی کے اندر جو توسیعات کی گئی ہیں، ان میں نماز پڑھنے سے بھی اسی طرح ثواب بڑھے گا جس طرح مسجد نبوی میں بڑھتا ہے۔ تمام صحابہ اور تابعین اس بات پر متفق ہیں، اکثر بعد والے علماء بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ علامہ محب طبری فرماتے ہیں، جس مسجد میں ثواب میں مذکورہ اضافہ بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ مسجد بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تھی، اور وہ توسیعات بھی جو بعد میں کی گئیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی احادیث اور آثار منقول ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آج کی مسجد نبوی سے بہت چھوٹی تھی۔ مسجد حرام کی بھی یہی کیفیت ہے۔ خلفائے راشدین اور بعد والے بعض بادشاہوں نے ان میں توسیعات کی، لیکن توسیع کا حکم بھی تمام مسائل میں اصل مسجد کے حکم ہی کی طرح ہے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ مسجد کے موجودہ صحنوں میں نماز کا حکم۔ جب رش زیادہ ہو تو صفیں مسجد سے باہر صحنوں بلکہ ارد گرد کی سڑکوں پر بھی بن جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں مسجد سے باہر نماز پڑھنے والے کو بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے کی طرح زائد ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ تمام صفیں متصل ہیں۔ تفسیر اضواء البیان کے مؤلف لکھتے ہیں، مسجد نبوی میں ثواب کئی گنا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنے بندوں پر اس کا احسان ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے وسیع فضل کے سائے میں رہتا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 شخص صف میں کھڑے ہوں، ان میں سے ایک مسجد کی چوکھٹ پر اندر کی جانب کھڑا ہو اور دوسرا اسی چوکھٹ پر باہر کی جانب کھڑا ہو، لیکن ان میں سے اندر والے کو تو کثیر اجر دے دیا جائے اور باہر والے کو محروم رکھا جائے، جبکہ ان کے کندھے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ مسجد نبوی کی خاطر لمبا سفر کیا جا سکتا ہے۔ مسجد نبوی کی عظمت و شان اور بلند مرتبت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ مسجد نبوی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے سوا کسی اور مقام کو متبرک سمجھ کر
اس کی طرف لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 مساجد کے سوا کسی مقام کو متبرک سمجھ کر اس کی طرف لمبا سفر نہیں کیا جا سکتا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسلمان شخص جب مسجد نبوی کے ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ خیر میں غوطہ زن رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد نبوی میں داخل ہو جاتا ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر خیر ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے چل کر میری مسجد میں آتا ہے تو اس کا پاؤں کو اٹھانا نیکیاں لکھنے کا سبب بنتا ہے، اور پاؤں کو زمین پر رکھنا گناہوں کے جھڑنے کا سبب بنتا ہے، حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں آیا اس کا ارادہ صرف خیر سیکھنے یا سکھانے کا تھا تو اس کا مرتبہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہوگا، اور جو اس کے بجائے کسی اور مقصد سے یہاں آیا تو وہ اس آدمی کی طرح ہوگا جو کسی دوسرے کے سامان کی تاڑ میں ہے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے آداب۔ کچھ آداب کا تعلق تو تمام مساجد کے ساتھ ہے، اور کچھ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ ہر مسلمان کو دونوں قسم کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، مسجد کی حاضری کے وقت بہترین لباس پہنے، خوشبو لگائے مگر صرف مرد، اور اچھی شکل و صورت بنائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہنا کرو اور کھاؤ پیو، البتہ اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، جسم اور کپڑے ہر قسم کی بدبو سے پاک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے بلکہ اس سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ نمبر 3، داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھے اور پھر یوں کہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 4، صلاۃ و سلام کے وقت یا قرآن مجید پڑھتے وقت آواز بلند نہ کرے۔ نمبر 5، روضۃ الجنہ میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اور اگر وہاں گنجائش نہ ہو تو مسجد میں جہاں جگہ ملے پڑھے۔ نمبر 6، یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھتے وقت رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف نہ ہو، کیونکہ نماز تو صرف قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طرح روضہ مبارک کا طواف نہ کرے، کیونکہ طواف تو صرف کعبے کا ہوتا ہے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ روضہ نبوی اور اس کی زیارت کی شرعی حیثیت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی قبر مبارک کہاں بنائیں، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کا بستر ایک طرف کیا اور بستر والی جگہ قبر مبارک کھودی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں دفن ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حجرہ مبارک کے جنوبی جانب مدفون ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اسی حجرہ مبارکہ کی شمالی جانب زندگی گزارتی رہیں۔ ان کے اور قبر مبارک کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ نہیں تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی دفن کیے گئے۔ ان کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے
ایک ہاتھ نیچے کھودی گئی اور ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس و مطہر کندھوں کے برابر رکھا گیا۔ اب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور قبروں کے درمیان کوئی رکاوٹ قائم نہیں فرمائی۔ وہ فرماتی تھی ایک میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ۔ پھر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی وہیں دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک ہاتھ نیچے کھودی گئی اور ان کا سر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے برابر رکھا گیا۔ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے لمبے تھے، اس لیے ان کے پاؤں حجرہ مبارک کی مشرقی دیوار سے جا لگے۔ ان کے دفن کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور ان بابرکت قبروں کے درمیان دیوار بنوا دی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے محرم نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کا احترام قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ ابھی آپ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش رفا FM 102.2۔ جی چاہتا